اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ اللہ نہیں ہے کوئی عبادت کا حقدار سوائے اس کے، وہ زندہ اور تدبیر کرنے والا ہے۔ لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، نہیں آتی ہے اس کو اونگ اور نہ نیند۔ لہ ما فی السماوات، اسی اللہ کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے، وما فی الارض، اور جو کچھ زمینوں میں ہے۔ من ذا الذی، کون ہے وہ آدمی، یشفع عندہ، جو شفاعت کرے اللہ کے ہاں، الا باذنہ، مگر اللہ کے حکم سے۔ یعلم، وہ جانتا ہے، ما بین ایدیہم، جو ان کے آگے ہے، وما خلفہم، اور جو ان کے پیچھے ہے۔ ولا یحیطون، اور یہ لوگ احاطہ نہیں کر سکتے، بشیء، کسی بھی چیز کا، من علمہ، اس کے علم میں سے، الا بما شاء، مگر جو وہ چاہے۔ وسع کرسیہ السماوات والارض، فراخ ہے اس کی کرسی آسمانوں اور زمینوں کو۔ ولا یؤودہ حفظہما، اور نہیں تکاتی اس کو حفاظت اس کی۔ وہو العلی العظیم، اور وہ بلند اور بڑا ہے۔ اور آیت الکرسی کے فضائل اور اللہ کے صفات کے متعلق بات یہ پیچھے جملوں میں گزر گئی۔ یہاں تک بات ہو گئی تھی من ذا الذی، اس جملے میں من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، اللہ تعالیٰ اپنی جباریت اور اپنا قہر یہ بیان کر رہا ہے کہ اللہ رب العالمین کا رعب، دبدبہ اور ہیبت یہ اتنی زیادہ ہے کہ کوئی اللہ کے سامنے سفارش نہیں کر سکے گا۔ ہاں، جن کو اللہ اجازت دے تو وہ کر سکیں گے، لیکن جب تک اللہ کا اذن نہیں ہوگا تو کوئی بھی اللہ کے سامنے سفارش نہیں کر سکے۔ عام لوگ، بڑے بڑے ملائک کھڑے ہوں گے، بڑے بڑے انبیاء کھڑے ہوں گے، لیکن کوئی بھی اللہ کے سامنے وہ بات نہیں کر سکے گا، اپنے منہ سے کچھ نکال نہیں سکے گا، یہاں تک ہوگا کہ آدمی اپنا قدم نہیں ہلا سکے گا۔ قیامت کے دن آدمی ایسا نہیں کر سکے گا کہ یہاں سے وہاں چلا جائے، یا کھڑا ہے تو بیٹھ جائے، یا اب کسی ساتھی کے ساتھ بات کر لے، ایسا نہیں۔ یہ پورا دن اتنا لمبا چوڑا، اس میں انسان کا کچھ بھی اختیار نہیں ہوگا۔ فلا تسمع الا ہمسا، صرف انسان کے جو ہمس، منہ سے جو سیٹی سی نکلتے وہ آوازیں آپ کو آئے گی۔ ہر آدمی اپنے غم فکر میں ہوگا، بس یہ باقی انسان کچھ بھی نہیں کر سکے گا قیامت کے دن، تو کوئی بھی سفارش نہیں کر سکے گا۔ یوم یقوم الروح والملائکۃ صفا لا یتکلمون، جبریل علیہ السلام بھی کھڑے ہوں گے اور دوسرے ملائک بھی، لیکن لا یتکلمون، بات نہیں کر سکیں گے۔ ہاں، الا من اذن لہ الرحمن، جن کو اجازت دے رحمان ذات تو پھر وہ کر سکیں گے۔ لا یملکون منہ خطابا، خطاب اس کا اختیار ہی کسی کے پاس نہیں ہوگا، تو قیامت کے دن شفاعت نہیں چلے گی۔ ہاں، جن کو اللہ اجازت دے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ جب قیامت کا دن آ جائے گا اور یہ سب کچھ ہو جائے گا تو انسان سارے جمع ہو جائیں گے، اور یہ انس اور جن اور ملائک، یہ تو کئی عرصے تک تو اللہ رب العالمین نزول نہیں کریں گے، اور یہ انسان جو ہے نا 40 سال تک صرف آسمان کی طرف دیکھیں گے اوپر کہ کب اللہ کا نزول ہوگا
اور اللہ تعالیٰ آ جائے اور فیصلہ کر لے۔ 40 سال صرف بس ایک آسمان ٹوٹے گا، یہ لوگ دیکھیں گے، اس سے ملائک آ جائیں گے تو یہ پوچھیں گے کیا اللہ تعالیٰ موجود ہے تم لوگوں میں، آپ لوگوں میں؟ وہ کہیں گے نہیں، پھر دوسرا ٹوٹے گا۔ اس طرح 40 سال کے بعد پھر اللہ تعالیٰ فیصلے کے لیے آئے گا۔ پھر جب آ جائے گا تو اللہ تعالیٰ پھر حساب کتاب نہیں کرے گا۔ اتنا غصہ ہوگا اس بندوں کے اوپر کہ اللہ تعالیٰ حساب کتاب شروع نہیں کرے گا، کیونکہ انسانوں کو کس مقصد کے لیے بھیجا گیا تھا، اور یہ یہاں آ کر کیا کرنے لگے، تو حساب کتاب نہیں کرے گا۔ یہاں کافر تو پریشان، یہاں تک کہ مسلمان بھی پریشان ہو جائیں گے کہ بھائی یہ کیا ہوا۔ یہ تو جائیں گے آدم علیہ السلام کے پاس اور ان کو کہیں گے کہ اے آدم، آپ کو تو اللہ نے اپنے ہاتھ سے پیدا کیا ہے، اور اس کے جو فضائل آپ کو جنت میں بسا، یہ کہیں اس کو ذکر کر لیں گے کہ آپ جاؤ اور ذرا اللہ کے سامنے سفارش کرو کہ ہم سے حساب کتاب شروع کرے، یہاں اس مصیبت سے جان چھٹ جائے، جہاں بھی جائے، جہنم میں چلے جائے، لیکن بس یہاں سے جان چھٹ جائے۔ یہ تو وہ کہے گا کہ میں نہیں کر سکتا۔ پھر نوح علیہ السلام کے پاس کہ بھائی آپ جاؤ اور اللہ کے سامنے سفارش، وہ بھی کہیں گے میں نہیں کر سکتا۔ پھر ابراہیم علیہ السلام کے پاس، وہ بھی انکار کریں گے، موسیٰ علیہ السلام بھی، عیسیٰ علیہ السلام بھی۔ پھر اخیر میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں گے تو وہ جائیں گے مؤمنوں کی 1-2 جماعتوں کے مابین، اور جا کر اللہ کے عرش کے نیچے اللہ کے سامنے سجدہ کریں گے۔ تو لمبا چوڑا سجدہ کریں گے جتنا اللہ چاہے گا، تو اس کے بعد پھر اللہ اجازت دے گا اور کہے گا یا محمد ارفع رأسک اشفع تشفع، آپ اپنا سر اٹھا لیجئے، آپ شفاعت کرو، آپ جو بھی شفاعت کریں گے آپ کی شفاعت قبول کی جائے گی۔ تو یہاں سے پھر شفاعت کیا ہو جائے گی، وہ اسٹارٹ ہو جائے گی، شفاعت شروع ہو جائے گی، اور پھر جو ہے نا مختلف شفاعتیں پھر دیگر انبیاء بھی کریں گے، لیکن یہ اس کو شفاعت کبریٰ بولتے ہیں۔ شفاعت کبریٰ یہ اللہ کے رسول کی خصوصیت ہے، شفاعت کبریٰ۔ ہاں جو شفاعت صغریٰ ہے یہ بہت سارے لوگ کریں گے، مثلا انبیاء بھی شفاعت کریں گے، ملائک بھی شفاعت کریں گے، شہداء جو شہید ہوئے ہیں وہ بھی شفاعت کریں گے، اس کے علاوہ علماء بھی شفاعت کریں گے، اور اسی طرح عام مسلمان وہ بھی شفاعت کریں گے۔ پھر آدمی میں جتنی اہلیت ہوگی اس کے مطابق جو ہے نا آدمی شفاعت کرے گا، جتنا آپ میں نیکی، صلاحیت، تقوی ہوگی۔ اللہ کے رسول فرماتے کہ ایک آدمی ایسا ہوگا میری امت میں کہ اس کے شفاعت کی وجہ سے بنو تمیم جتنے لوگ جو ہے نا وہ جنت میں جائیں گے۔ بنو تمیم ایک آدمی اتنے زیادہ لوگوں کی شفاعت کر لے گا، یہ بہت ہی بڑا کوئی آدمی ہوگا۔ لوگ کہتے ہیں شاید عثمان رضی اللہ عنہ ہو۔ یہ تو مقصد یہ کہ ایک آدمی اس کے کوئی ایسا ہوگا 10 کی کرے گا، کوئی 70 کی کرے گا، کوئی ایسا بھی ہوگا جو صرف اپنے ایک ساتھی کی کر سکے گا۔ تو یہ شفاعت یہ قیامت کے دن ہوگی، اور یہ شفاعت ہے شفاعت صغریٰ اس کو کہا جاتا ہے۔ تو یہ ہے قیامت کے دن۔ یہاں تک حدیث میں آتا ہے کہ قیامت کے دن ایک آدمی دوسرے آدمی کے پاس سے گزرے گا، یہ جنتی ہوگا، اور وہ جو کھڑا ہوا ہوگا ابھی تک اس پر فیصلہ نہیں ہوا ہوگا، گناہگار ہوگا، تو وہ اس کو بلائے گا کہ فلاں آپ مجھے جانتے ہو؟ یہ کہے گا نہیں، تو کہے گا آپ نے دنیا میں فلاں دن مجھ سے پانی مانگا تھا تو میں نے تجھے پانی دیا تھا۔ تو یہ پہچان لے گا کہ ہاں میں نے پانی مانگا تھا اور اس نے مجھے پانی دیا تھا، تو اس کو لے جائے گا اور اللہ کے سامنے اس کی سفارش کر لے گا، اللہ اس کو بھی معاف کر دے گا۔ اس طرح دوسرے آدمی کے پاس سے گزرے گا، وہ کہے گا اے فلاں میں نے تیرے ساتھ تیری یہ خدمت کی تھی، تیرے ساتھ یہ کیا تھا، تو اس کی اس طرح کیا ہوگی، شفاعت ہوگی۔ تو مطلب بعد میں پھر اجازت مل جائے گا، لیکن شروع میں کیا ہے، یہ شفاعت نہیں۔ من ذا الذی، اللہ فرماتے کون ہے، یشفع عندہ، جو اللہ کے سامنے شفاعت کرے۔ کیا یہ جو تمہارے معبود ہے، یہ لات منات عزا اور یا یہ دیگر، کیا یہ شفاعتیں کر سکتے ہیں؟ نہیں۔ پھر مشرکین کا جو شفاعت ہے وہ تو علی کل حال منفی ہے۔ ان کا نظریہ یہ تھا
کہ ہمارے جو معبود ہے یہ ہمیں زبردستی اللہ سے چھڑائیں گے، اس کو شفاعت قہریہ بولتے ہیں، یعنی یہ جائیں گے اللہ ہمیں جہنم میں داخل کرے گا تو یہ زور اور زبردستی کر لیں گے۔ جیسے مثلا کوئی پولیس آپ کو تانے میں ڈالنا چاہتا ہو، لیکن کوئی بڑا آدمی آ جائے زبردستی آپ کو چھڑا لے تو وہ کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ تو یہ لوگ والعیاذ باللہ ایسا نظریہ رکھتے اور یہ کہتے تھے کہ ہمارے جو معبود ہے یہ اللہ کے اتنے محبوب ہے، اتنے محبوب کہ اللہ تعالیٰ ان کی بات کو رد ہی نہیں کر سکتا۔ جیسے ایک محب اپنے محبوب کی بات کو نہیں ٹال سکتا، تو اللہ بھی ان کی بات کو نہیں ٹال سکے گا۔ اس کو شفاعت بالمحبہ کہتے ہیں۔ تو یہ لوگ اس کے بھی قائل تھے شفاعت بالمحبہ، اور یا شفاعت بالوجاہہ کہ ایک بڑا آدمی آ جائے جو شان اور شوکت والا ہو اور وہ کسی کے سامنے شفاعت کرے۔ مثلا آپ کو فوج پولیس تانے میں لے جا رہی ہے، جیل میں ڈال رہی ہے، تو کوئی ایسا آدمی آ جائے جو شریف ہو، بڑا نام رکھتا ہو، وہ آ کر شفاعت کر لیتا ہے کہ بھائی چھوڑو اس کو، تو لوگ اس کی بات کو نہیں ٹال سکتے کہ بھائی اب یہ فلاں صاحب آئے ہوئے اس کی بات کو کیسے رد کر سکے، تو آپ کو چھوڑ دیتے۔ تو یہ لوگ اپنے معبودوں کے بارے میں ایسا بھی کہتے تھے کہ بھائی یہ جو ہے نا یہ اللہ رب العالمین ان کی بات کو نہیں ٹال سکے گا۔ اس کو شفاعت بالوجاہہ بولتے ہیں۔ یہ تینوں شفاعتیں قیامت کے دن یہ منفی ہے۔ اس قسم کی شفاعت اللہ کے سامنے کوئی بھی نہیں کر سکتا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نہ تو کسی محبت سے متاثر ہوتا ہے اور نہ اللہ تعالیٰ کسی کے چہرے سے متاثر ہوتا ہے، اور نہ ہی اللہ تعالیٰ کے اوپر کسی کا زور اور زبردستی یہ چل سکتا ہے۔ تو کون ہے جو اللہ کے سامنے شفاعت کرے؟ ہاں الا باذنہ، مگر اللہ کے اذن سے، جن کو اللہ اجازت دے تو پھر وہ کریں گے۔ اللہ کن کو اجازت دے گا؟ تو یہ سورہ نبا میں آیا ہے کہ وقال صوابا، اس آدمی کے لیے اللہ کی اجازت ہوگی جس نے دنیا میں صحیح بات کہی ہوگی۔ ثواب صحیح بات، علماء لکھتے ہیں کہ اس سے مراد یہ کہ جو آدمی موحد ہو، بس جس میں توحید ہو، تو اگرچہ گناہ ہو اس میں تھوڑے بہت تو اس کے لیے کیا ہوگی؟ شفاعت کی جائے گی۔ مثلا اس حدیث سے بھی اس کی تائید ہوتی ہے کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تھا کہ من اسعد الناس بشفاعتک یا رسول اللہ، اللہ کے رسول وہ کون سا خوش نصیب ہے جس کو آپ کی شفاعت وہ نصیب ہوگی قیامت کے دن؟ تو فرمایا اے ابو ہریرہ مجھے پتہ تھا اللہ یسألنی عن هذا الحدیث احد اولا منک، کہ اس حدیث کے بارے میں تجھ سے پہلے کوئی بھی مجھ سے نہیں پوچھے گا۔ کیوں؟ لما رأیت من حرصک علی الحدیث، کیونکہ آپ حدیث کے اوپر اتنے حرص رکھنے والا، تو مجھے پتہ تھا کہ سب سے پہلے یہ سوال آپ ہی کرو گے۔ تو پھر جواب یہ دیا کہ شفاعت جو میری ہوگی قیامت کے دن تو من قال لا الہ الا اللہ خالصا من قلبہ، جس نے لا الہ الا اللہ کا کلمہ یہ دل سے پڑھا ہوا ہوگا تو بس اس کے لیے شفاعت یہ اس کو نصیب ہوگی۔ تو دل سے جو یہ کلمہ پڑھ، زبان سے تو ہر کوئی پڑھ سکتا ہے، منافقین بھی پڑھتے تھے، کافر بھی پڑھ سکتا ہے، لیکن دل سے جس نے پڑھا ہو تو وہ اگرچہ گناہگار ہو۔ شفاعتی لأہل الکبائر من امتی، فرماتے میری شفاعت یہ کبیر گناہوں والوں کے لیے بھی ہوگی میری امت میں سے، لیکن یہ شفاعت ہر کسی کو نہیں ملے گی۔ اس کے بھی پھر علماء نے اسباب لکھے ہیں کہ کون اس شفاعت کا اہل ہوگا، کس کے لیے اللہ کے رسول شفاعت کریں گے۔ یہ نہیں کہ ہر آدمی کو پکڑ کر جنت میں لے جائے، اس طرح نہیں کریں گے، بلکہ آدمی آدمی کو دیکھ کر کہ اس میں کچھ وہ صفات ہونے چاہیے جس کی وجہ سے وہ شفاعت کا اہل اور مستحق بنتا ہو۔ پھر شفاعت کی اور بھی جو ہے نا زیادہ باتیں اس میں کہ شفاعت کس مقصد کے لیے ہوگا۔ بعض لوگوں کو جہنم سے نکالنے کے لیے، مثلا وہ جہنم میں جائیں گے تو ان کو نکال دیں گے۔ بعض لوگوں پر جہنم میں زیادہ وقت مقرر ہوگا، مثلا یہ 10,000 سال کے لیے، تو اللہ کے رسول جائیں گے اور شفاعت کریں گے تو ان کا وقت کم ہو جائے گا کہ چلو اتنے وقت نہیں، تھوڑے سے وقت کے لیے۔
یہ بعض لوگوں پر سخت عذاب تو ان کا عذاب تھوڑا سا نرم ہو جائے گا. اس طرح یعنی مختلف مقاصد کے لیے کیا ہوگا، وہ شفاعت کیا جائے گا. یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم. اب اللہ اپنا علم بیان کر رہا ہے اس جملے میں کہ اللہ جانتا ہے جو ان کے آگے ہے اور جو ان کے پیچھے ہے. اللہ کو علم ہے ہر چیز کا. انسان کے آگے کیا ہے اور پیچھے کیا ہے، تو آگے سے مراد آخرت ہے اور پیچھے سے مراد دنیا ہے. انسان کے آگے کیا ہے، آخرت آ رہا ہے، اور پیچھے کیا ہے، یہ دنیا جا رہی ہے. تو اللہ تعالیٰ انسان کے آخرت کو بھی جانتا ہے اور انسان کے دنیا کو بھی جانتا ہے. آخرت میں اس انسان کا کیا حال اور دنیا میں اس انسان کا کیا ہوگا، یہ تمام باتیں اللہ تعالیٰ جانتا ہے. تو یہ معنی ہے بین ایدیہم آخرت اور وما خلفہم دنیا. اور یہ دوسرا معنی بعض مفسرین نے یہ کیا ہے کہ یعلم ما بین ایدیہم، اس سے مراد ما قدموا من الاعمال، اور وما خلفہم اس سے مراد ما تأخروا عن الاعمال. معنی یہ کہ اللہ وہ اعمال جانتا ہے جو لوگوں نے آگے بھیجے ہیں آگے، اور وہ اعمال بھی جانتا ہے جو انہوں نے پیچھے چھوڑے ہیں. موت سے پہلے آپ نے جو اعمال آگے بھیجے ہیں تو وہ سارے اللہ کے علم میں. اب مثلا کوئی مرا نہیں ہے، جتنے بھی اعمال کر رہا ہے یہ اللہ کے علم. اور پیچھے چھوڑنے سے مراد یہ کہ آدمی جب مر جاتا ہے تو بھی اپنے پیچھے کچھ اعمال چھوڑ دیتا ہے، تو وہ اعمال بھی اللہ کیا جانتا ہے. مثلا ایک آدمی نے کوئی نیک عمل کیا اور اپنے بعد چھوڑا ہے، کوئی مسجد بنائی ہے، مدرسہ بنایا ہے، کوئی اور صدقہ جاریہ وہ چھوڑا ہے، تو یہ ما خلفہم ہے. یا کوئی گناہ کا کام اس نے پیچھے چھوڑا ہے، یہ ما خلفہم. تو اس کو بھی اللہ جانتا ہے اور اس کو بھی اللہ جانتا ہے. یہ معنی. بعض لوگ نوجوانی اور بڑھاپے کا معنی کرتے ہیں، یعنی جو اعمال آپ نے نوجوانی میں کیے ہیں اور جو اعمال آپ نے بڑھاپے میں کیے ہیں. عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما انہوں نے یہ بھی معنی کیا ہے کہ یا ما بین ایدیہم، جو اعمال آپ نے آگے بھیجے یعنی جو اعمال آپ نے کیے ہیں، وما خلفہم اس کا معنی یہ کہ ما ترکو من الاعمال وما ضیعوا من الاعمال، جو اعمال انہوں نے ضائع کیے ہیں. تو جو اعمال آپ نے کیے ہیں اس کو بھی اللہ جانتا ہے، اور جو اعمال آپ نے ضائع کیے ہیں اس اعمال کو بھی اللہ جانتا ہے کہ کون کون سا عمل یہ اس نے ضائع کیا ہے. تو اللہ کا علم، اللہ ہر چیز کو جانتا ہے. لیکن لوگوں کا کیا حال، وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ، یہ اللہ کے علم میں سے کسی بھی چیز کا احاطہ نہیں کر سکتے. مخلوقات کو اللہ کے علم کا کوئی ادراک ہی نہیں ہو سکتا، تو اس کا احاطہ کیا کریں گے؟ ہاں الا بما شاء، مگر جو اللہ چاہے. جو مخلوقات کے پاس علم آ ہی نہیں سکتا سوائے اس علم کے جو اللہ چاہے. اگر اللہ نہیں چاہے تو کیا ہے، کوئی علم آپ کے پاس نہیں آ سکتا. مخلوقات کا علم یہ بہت ہی کم ہے بنسبت اللہ کے علم کے. اگرچہ فی نفسی مخلوقات کو اللہ نے علم دیا ہے، لیکن اللہ کے علم کی بنسبت کیا ہے، بہت کم. موسیٰ علیہ السلام جب خضر علیہ السلام کے ساتھ جا رہے تھے کشتی میں، تو ایک چڑیا آئی اور وہ سمندر سے پانی پیے اس نے. تو خضر علیہ السلام نے فرمایا کہ دیکھو ہمارے اور آپ کے علم کی مثال یہ ہے، یہ جتنے اس چڑیا نے اپنی چونچ میں لیا یہ میرا اور آپ کا علم، اور یہ جو باقی سمندر ہے یہ اللہ رب العالمین کا علم. تو ہمارا اتنا سا علم ہے بس، اور اللہ کا علم جس کی کوئی انتہا نہیں ہے. تو بہت، کیونکہ ہمارا علم کیا ہے، اب دماغ ہے بس، تھوڑا سا دماغ کا ایک رگ ہے. اگر اس میں اللہ کچھ ڈال دے تھوڑی بہت باتیں تو ٹھیک ہے، نہیں ڈالے تو نہیں. کبھی بہت ساری باتیں ہوتی ہیں نکل جاتی ہے، بھول جاتا ہے آدمی. یہ تو بہت معمولی ہے، یہ دماغ میں جو اللہ دیتا ہے تو وہی ہے. نہیں تو یہ دماغ دیکھو ایک پاگل کے پاس بھی ہوتا ہے، یہی دماغ ایک حیوان کے پاس بھی ہوتا ہے. دماغ سب، لیکن اس میں اللہ نہیں ڈالتا ہے.
اور یہاں جو آدمی ٹھیک ہو اس کے دماغ میں اللہ تعالیٰ بات ڈال دیتا ہے۔ تو جو اللہ دیتا ہے وہی ہوتا ہے علم، جو اللہ نہیں دیتا ہے تو وہ علم انسان کے پاس نہیں آ سکتا۔ الا بما شاء، مگر جو اللہ چاہے۔ فرشتے بھی کہتے ہیں سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا، ہمارے پاس علم نہیں ہے الا ما علمتنا، تو انسانوں کے پاس کیا علم آ سکتا ہے۔ وسع کرسیہ، یہاں سے اب اللہ کے حکومت کی فراخی یہ بیان ہو رہی ہے، اس کے وضاحت کل کر